بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اوس بن اسماعیل بجلی سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پچھلے سال میری اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گی، اور تم جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ برائی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے، اور تم اللہ تعالیٰ سے تندرستی اور عافیت طلب کرو کیونکہ ایمان اور یقین کے بعد صحت و تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ کرو، قطع رحمی اور ترک تعلقات سے بچو، اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر پیٹھ نہ پھیرو بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزدلی، بخیلی، ارذل عمر یعنی انتہائی بڑھاپا، قبر کے عذاب اور دل کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ وکیع نے کہا، دل کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی برے اعتقاد پر مر جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں توبہ و استغفار نہ کرے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تو تردد و پریشانی کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے، پھر جب بارش ہونے لگتی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی اس کیفیت کا ذکر کیا جسے انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جسے دیکھ کر قوم ہود نے کہا تھا، فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ۔ تو جب ان لوگوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسائے گا، نہیں اس میں پانی نہیں تھا بلکہ وہ چیز یعنی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا عزم اعظم ان دو آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو حی و قیوم، زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں بیدار ہو اور آنکھ کھلتے ہی یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، طاقت و قوت اللہ بلند و برتر کی توفیق ہی سے ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، رب اغفر لی، اے رب مجھ کو بخش دے، تو وہ بخش دیا جائے گا۔ ولید کہتے ہیں، یا یوں کہا، اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر اٹھ کر وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہیں، یعنی ایک مجلس کی بات دوسری جگہ جا کر بیان نہیں کرنی چاہیے، سوائے تین مجلسوں کے، ایک جس میں ناحق خون بہایا جائے، دوسری جس میں بدکاری کی جائے، اور تیسری جس میں ناحق کسی کا مال لوٹا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کاموں میں جب بھی اختیار کا حکم دیا گیا تو آپ نے اس میں آسان تر کو منتخب کیا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو،
اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا، اس صورت کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہو، تو آپ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بدلہ لیتے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔